حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. حضرت حسن کون تھے؟ حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. الحسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی القرشی المدنی الشہید. ٹھیک ہے، یہ بھی ہاشمی تھے، قرشی تھے، مدنی تھے، کیونکہ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کی کنیت ابو محمد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور دنیا میں ان کے خوشبودار پھول. اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار. کون ہے؟ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار. سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. ان کے والد امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ. حضرت حسن نصف رمضان کو سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. کب پیدا ہوئے؟ 3 ہجری میں پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. حضرت حسن بن علی 8 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت لیتے رہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی تربیت کی. آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے. ولادت کے پہلے دن سے ہی ان کی تربیت کی ذمہ داری سنبھال لی. آپ نے ان کا نام حسن رکھا. ان کو برکت کی دعا دی، ان کو گٹی دی، اور آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے. یعنی بچپن سے ہی ان سے محبت کرتے، ان پہ شفقت کرتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو اپنے گلے سے لگاتے، ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے. ہمارا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے، ان کو کتنی توجہ دیتے ہیں. کیونکہ تربیت کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان کو محبت دیں، ان کی غلطیوں کو اگنور کریں اور ان کی تکلیفوں پر صبر کریں. کیونکہ اگر ان کی تکلیفوں پر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے. بچے مسجد میں آئے ہیں، ذرا سا شور ہوا، ڈانٹ ٹپکار شروع ہو گئی، کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے، آنکھیں دکھائیں، بال کھینچے، ہاتھ کھینچے، یعنی ان کو ہم ایسی لکس دیتے ہیں کہ وہ چلے جائیں یہاں سے. تو پھر آپ کی مسجدیں آباد کون کرے گا آگے؟ میں سب بڑوں کو خصوصی طور پر تاکید کرتی ہوں کہ بچوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں پر صبر کریں، ان کے ساتھ محبت کریں. ٹھیک ہے، ان کو ڈسپلن کریں، ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں، ان کے لیے ایسی چیزیں سوچیں کہ جس کی وجہ سے وہ نمازیوں کو تکلیف نہ دیں. لیکن صرف ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو بگانا جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں کما رہے. ان کے لیے الگ حصہ مخصوص کریں. کچھ لوگ ان کے اوپر ذمہ دار ہوں، وہ بیٹھ کر ان کو بھی کچھ سکھائیں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو. یہ نہیں کہ ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ آوارہ گردی کر رہے ہیں. کچھ بہنوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، وہ خود آگے بڑھ کر والنٹیئر کریں اور وہ ان کی ذمہ داری لیں اور ان کو سنبھالیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ 49 ہجری میں وفات پائے. زہر دیے جانے سے فوت ہوئے تھے. آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ نواسے رسول کو بھی نہیں چھوڑتے. شیطان اس طرح لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے. بقیع غرقد میں اپنی والدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں دفن ہوئے. پھر ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم الہاشمی القرشی. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. پیدائش ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے. تو بڑے کون ہیں؟ حضرت حسن. اور 1 سال بعد پیدا ہوئے حضرت حسین. آپ کے نواسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کربلا کے شہید ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول. ان دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں. یعنی حضرت علی جو ہیں وہ مقام میں ان سے افضل ہیں. آپ کا ان دونوں کے ساتھ بہت تعلق تھا. حضرت حسن کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا. آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا میرا بیٹا تو دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا حرب رکھا ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. جب حسین پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر ان کا نام حرب رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حرب. فرمایا نہیں، یہ حسین ہے. تو اس طرح آپ نے دونوں کے ملتے جلتے نام رکھے اور دونوں ہی بڑے خوبصورت نام ہیں، حسن اور حسین. ملا کر ان کو حسنین بنتا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نانا یا نانی یا لڑکی کے پیرنٹس پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اگر وہ تھوڑی مداخلت کر کے بچوں کے نام صحیح کرتے ہیں یا ان کی تربیت میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو دوسرے فریق کو اس پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کو ویلکم کرنا چاہیے.
اور اگر نہ بھی ہو تو آپس میں دونوں خاندانوں کی محبت اسی طرح بڑھتی ہے کہ مشورے سے مل جل کے کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. حضرت حسن بن علی کے لیے آپ اپنی زبان نکالتے تھے. آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, سنت کی تعلیم دے رہے ہیں, اور جب بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کو خوش کرنے والی حرکات کر رہے ہیں. اچھا, اگر ہم میں سے کوئی زبان نکال کے کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا تو کہ یہ تو میچور ہی نہیں ہے. نہیں, میچور ہوں جہاں ضرورت ہے میچور ہونے کی, لیکن بچوں کے ساتھ آپ ہر وقت بڑے بنے رہے اور خوف زدہ کرتے رہے ان کو, تو یہ ان کی تربیت میں فائدہ مند نہیں. تو جب وہ آپ کی زبان کی سرخی دیکھتے تو خوش ہو کر اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے. پھر اسی طرح یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے. تو جب آپ نکلے تو اچانک دیکھا کہ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا, آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے, نہیں اس طرح آؤ میری طرف. تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, جب انہیں کہا ادھر آؤ تو وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے, یعنی ان کے ساتھ کھیلتے رہے. آخر انہیں پکڑ لیا, اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا, دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پہ رکھا, اور پھر ان کو چوم لیا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے. اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں, اگنور کر کے نہیں چلے گئے بلکہ اپنی محبت کا اظہار کر کے گئے ہیں. کیوں؟ بچوں کو جی اٹینشن ضرور دیں, کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ محبت چاہیے ہوتی ہے. اور پھر ایک بچے کی تربیت صرف ماں باپ نہیں کرتے, نانا نانی, دادا دادی, پورا خاندان, کنبا, قبیلہ, کہتے کہ پورا ولیج ایک بچے کی تربیت کرتا ہے, پوری سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے. تو ہر ایک کو اپنا حصہ ڈال دینا چاہیے. کسی کا بھی بچہ ہو, پیار محبت سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو کچھ بھی سکھاتے ہیں. یہاں مجھے کل تیمیہ بتا رہی تھی کہ جو ماشاءاللہ شگفتہ اور سمینہ ہے, اتنا پیار کرتی ہیں بچوں سے, جو بچوں کو سنبھالتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں مائیں ان کو لے کر آتی ہیں تو وہ ماں کو چھوڑ کے پھر ان کے پاس بھاگتے ہیں, یعنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ماں کا بھی حصہ ہے, لیکن ان کا حصہ بیچ میں آ گیا ان کی تربیت میں. ان سے جو کچھ ان بچوں نے سیکھا پیار محبت اور شفقت کی وجہ سے, اس ساری زندگی ان کی شخصیت کا ایک حصہ رہے گا. اور اس طرح یعنی ایک استاد جو ہوتا ہے یا ایک کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھنے والا, وہ سارے اس اجر میں پھر برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. جی آپ کچھ کہتے ہیں؟ پہلے بچوں کو ہم اٹینشن دیتے نہیں, اور جب وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اٹینشن سیکر. جی بالکل. پھر آپ ان کے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پہر کی 2 نمازوں ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے, جب آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی. جب آپ اپنی نماز میں سجدے میں گئے تو خوب لمبا سجدہ کیا. تو عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا اتنا لمبا سجدہ کیوں ہے. یعنی بعض اوقات ایسا تھا انسان سوچتے شاید کوئی میں مس کر کے میں نے سنا نہیں کہ اللہ اکبر امام نے کہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بچہ آپ کی پشت پر سوار تھا اور آپ سجدے میں تھے, تو میں دوبارہ پھر سجدے میں چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو آج نماز میں بہت ہی لمبا سجدہ کروایا, ہم سمجھے کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی, کیونکہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو آپ دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے. آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, البتہ میرا یہ بیٹا مجھ پہ سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا اچھا نہ سمجھا, یعنی جلدی نہ کی کہ میں بس اس کو ہٹاؤں. ہمارے ہاں کیا ہے, اگر کوئی نماز پڑھ اور بچہ قریب آئے اور دوسرا پکڑ کے اس کو کھے, وہ چیخ داڑ رہا ہے اور اس کو وہ پکڑ خود لے جاؤ اس کو, میں ذرا نماز پڑھ لوں. نہیں, بی پیشنٹ, ساتھ ساتھ چلنے دیں اس کو. 2-4 دن تنگ کرے گا اور اس کے بعد وہ بھی ساتھ شروع ہو جائے. اور تھوڑی سی دیر اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لگا لیں نا, بس اتنا ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پھر جا کے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نماز پڑھا رہے ہیں. اگر ہمارا کوئی امام آج یہ کام کر دے تو پھر دیکھیں کہ سارے جو مقتدی ہیں وہ کس کس طرح کی غیبت کر کے مسجد سے نکلیں گے. صبر نہیں ہے ہم میں, اصل میں صبر نہیں ہے اور اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر. ٹرسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دن کے کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا, نہ آپ کچھ فرما رہے تھے نہ میں آپ سے کچھ عرض کر رہا تھا, یعنی ہم دونوں خاموش تھے, یہاں تک کہ بنو قینقاع کے بازار میں آ گئے, یہ یہود کا بازار تھا. پھر آپ واپس چل پڑے, یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے.
پھر فرمایا کیا یہاں چھوٹو ہے، کیا یہاں چھوٹو ہے؟ آپ کی مراد حضرت حسن سے تھی. ہم نے سمجھ لیا کہ ان کی والدہ انہیں روک رہی ہیں کہ انہیں نہلا دیں اور ان کے گلے میں خوشبودار ہار ڈالیں، لونگ وغیرہ کا. کچھ ہی دیر گزری کہ وہ بھاگتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، یعنی آپ نے ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. میں بھی محبت کرتا ہوں یا رب، تو بھی محبت کر، اور جو بھی اس سے محبت کرے تو ان سب سے محبت کر. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، حضرت حسن حسین سے محبت کرنی چاہیے، حضرت فاطمہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ آپ کے محبوب ترین لوگ تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حسن اور حسین دونوں کھیلتے اور آپ کی پشت پہ آ کے بیٹھ جاتے. مسلمانوں نے ایک مرتبہ ان کو پکڑا کہ دور لے جائیں. جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا کہ ان کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا میرے ماں باپ قربان جائیں، جو مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے. یعنی اگر واقعی تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر جن سے آپ محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے کہ جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوئے تھے. اسی دوران میں حضرت حسن بن علی آ گئے، آپ نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا. پھر حسین آ گئے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا. پھر فاطمہ آئی، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لی. پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا. تو آپ دیکھیے ذرا امیجن کیجیے سین کیا ہوگا کہ سارے آپ کی چادر کے نیچے. یہ بھی محبت کا ایک انداز تھا نا. ہم بچوں کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں، اور اگر بچے بڑے ہو جائیں، شادی ہو جائے ان کی، تو پھر تو ان کو ڈسٹینس پر ہی رکھتے ہیں. ہم تو ایسا کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اچھا بڑے آ گئے ہیں تو بڑوں کا کیا ہے، بڑے بھی بچے ہیں نا، ان کو بھی آجو، تم بھی آجو. کتنا خوبصورت منظر اور کتنا خوبصورت انداز. اس سے گھریلو زندگیاں، خاندانی زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں. ہمارے گھروں سے خوشیاں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ محبتیں ختم ہو گئی، تکلف آ گئے ہیں، قدر نہیں رہی ایک دوسرے کی، ایک دوسرے سے بیزاری. ہم انتظار کرتے تھے دوسرا عزت کرے، دوسرا مجھے محبت کرے، دوسرا میری قدر کرے. کیوں نہیں آپ پہل کرتے، آپ شروع کر دیں. پھر اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے بھی آپ کو بہت محبت تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پہ بٹھاتے، حضرت حسن کو دوسری پہ بٹھاتے. حضرت اسامہ بہت سیاہ رنگ کے تھے کیونکہ ان کی جو والدہ تھی ام ایمن وہ حبشی تھی، سیاہ فام تھی، اور حضرت حسن جو تھے وہ بہت سفید تھے. تو دونوں ایک دوسرے کا کنٹراسٹ تھے، ایک طرف بیٹھا ایک طرف بیٹھا، اور آپ دونوں سے پیار کر رہے ہیں. اور آپ فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم کر، میں بھی ان پہ رحم کرتا ہوں. اب اس میں حضرت زید جو تھے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، بعد میں اس چیز سے روک دیا گیا، لیکن آپ کو حضرت زید سے بھی بہت محبت تھی. اسی لیے حضرت زید کے جب باپ اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے، انہوں نے خود انکار کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا. تو بہرحال اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ اپنے بچوں سے تو پیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا بچہ پاس کھڑا دیکھ رہا تو آپ اس کو نہیں بلاتے. مثلا آپ بچوں کو پک کرنے کے لیے اسکول گئے، آپ اپنے بچے کو لیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، سب پیار کرتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں. ایک بچہ اکیلا بےچارا کھڑا ہے، پتہ نہیں کسی سنگل پیرنٹ کا ہے، ماں ہے یا باپ ہے، پتہ نہیں کام پہ ہے، کب آئیں گے. وہ کھڑا ہے انتظار میں اداس شکل لے کر، وہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کے ماں باپ آ رہے ہیں، گلے لگاتے ہیں، محبت سے لے جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کبھی وقت نکالیں تھوڑا سا، تو اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے یہاں کے رولز ریگولیشن ہوں گے، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، پیار نہیں کر سکتے، گلے نہیں لگا سکتے، لیکن سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اسمائل پاس کر دیں، سلام کر دیں، انکریج کر دیں، کچھ نہ کچھ ایسا جیسچر شو کریں کہ جس سے اس کو پتہ چلے کہ آپ اسے امپورٹینس دے رہے ہیں، وہ ان اٹینڈیڈ نہیں ہے. بس یہ بھی ایک صدقہ ہے، اسمائلنگ ایک صدقہ ہے، اور وہ صرف بڑوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے تو اور زیادہ کرنا چاہیے. اور اگر مسجد میں آپ دیکھیے الحمدللہ یہاں کی کمیونٹی میں سب رنگوں کے لوگ ہیں، تو اس میں کوئی ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی رنگ اور نسل کی بنا پر کوئی ریشزم نہیں ہونا چاہیے، نسلی تعصب نہیں ہونا چاہیے. سب کو پیار کر، اور ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھیں تو اسی اللہ آپ کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا. یہ نہیں کہے کہ یہ تو فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، نہیں. ایون میں سمجھتی ہوں کہ جن گھروں میں نان مسلم بچے، جو خواتین بچوں کی ٹیک کیئر کرتی ہیں، ان بچوں سے بھی پیار کریں، کیونکہ بچے تو بچے ہیں نا سب.
پھر اسی طرح برا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن بن علی کو اپنے کندھے پہ بٹھا رکھا تھا اور فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنی گردن پہ بٹھایا ہوا تھا، یعنی کہ یوں دونوں ٹانگیں آگے کر کے. پھر ایاس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن حسین کو آپ کے سفید خچر پر بٹھا کر اس کی باگ پکڑ کر چلا، یہاں تک کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے گیا. ایک بچہ آپ کے آگے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لپٹاتے بھی تھے، یعنی حق کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کے دن بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بھی ہوں تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم آپ سے محبت کریں، آپ کے بچوں سے محبت کریں. المرء مع من احبہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کی احادیث ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سازا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت ساری آپ نے مثالیں دی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں. تو آپ کی بات مجھے یاد آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں مانگتے. تو الحمدللہ اس دن سے ایک عادت بنائی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں. الحمدللہ. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.